من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو تم اپنے نفسوں کے لیے بھلائی میں سے آگے بھیج کر کے رکھو گے تم اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، بے شک اللہ جو تم کر رہے ہو خبردار ہے، دیکھنے والا ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی ہیں یا نصارہ ہیں، یہ صرف ان کی آرزوئیں ہیں۔ کہہ دیجئے تم دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ ہاں، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے فرما بردار بنا دیا، اللہ کے لیے اپنے چہرے کو جھکا دیا اس حال میں کہ وہ مخلص ہو، تو اسی کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا بہت ذکر کیا ہے، بہت جگہوں میں ذکر کیا ہے اور بڑی تاکید کی ہے، اور نماز کا جہاں ذکر کیا ہے تقریباً وہیں ساتھ ہی ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ تو اللہ نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، یعنی پابندی کے ساتھ نماز کے وقت میں جس طریقے سے نماز پڑھنے کا حق ہے اس طریقے سے پڑھو، ورنہ نماز تو منافقین بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن ان کی نماز اور مسلمانوں کی نماز میں بڑا فرق ہے۔ وہ ڈھیلے کھڑے ہوتے تھے، سست روی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل سستی کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ وہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ اس طرح سے نہیں، تم پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرو، خوش دلی کے ساتھ نماز کو ادا کرو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، اور اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنانے کے لیے تم نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر زکوٰۃ کا مال تمہارے پاس ہے، یعنی چاندی تمہارے پاس 735 گرام ہے، اور سونے میں سے اگر تمہارے پاس 105 گرام سونا ہے تو تمہارے اوپر فرض زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے ادا کرنا۔ جب اس پر حلال الحول ہو، 1 سال پورا گزر جائے تو تمہارے لیے اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی صورت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اعلان جنگ کیا تھا اور کہا تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں جو لوگ اونٹ کے ساتھ اونٹ باندھنے کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے، اگر وہ رسی بھی آج ہم سے دینے کے لیے وہ انکار کریں گے، زکوٰۃ دینے کے لیے انکار کریں گے، تو میں ان سے جہاد کروں گا، اور یہی حق تھا۔ پہلے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اعتراض بھی کیا، حضرت عمر نے بھی کچھ کہا، اور حضرت ابو بکر نے کہا نہیں، یہی حق ہے، اس سے جہاد کیا جائے گا۔ بعد میں حضرت عمر نے بھی کہا میرے دل کے اندر بھی شرح صدر پیدا ہوا اور میں نے بھی سمجھ لیا کہ یہی حق ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز پڑھنا یہ
نماز قائم کرنا یہ ضروری ہے. آدمی اپنے نفس کے لیے نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے. اللہ فرماتا ہے ترغیب دیتے ہوئے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور بھلائی میں سے جس کو تم اپنے لیے آگے بھیج رہے ہو تو اس کو تم اللہ کے پاس بہتر سے بہتر پاؤ گے. کہ یہ نماز کی دولت، یہ نماز کی ادائیگی اور نماز کا قیام اور نماز کو قاعدے سے پڑھنا اور زکوٰۃ کو وقت پر ادا کرنا، تو یہ نیک اعمال جو تم کر رہے ہو، یہ کرتوت تمہارا، یہ اعمال تمہارے اللہ کے پاس جب تم جاؤ گے تو ان کو تم پاؤ گے کہ ہم نے کس طرح سے تمہارے ان اعمال کو بہترین ڈھنگ سے رکھا ہے اور ان کو بڑھایا ہے، اور اس سے تم آج متلجز ہوگے، تم اس سے لطف اٹھاؤ گے، تمہیں اس سے فائدہ ملے گا. اللہ فرماتا ہے اس لیے تم زیادہ سے زیادہ نماز پڑھو، نفلی نماز بھی پڑھو، نفلی زکوٰۃ بھی دو، فرض نماز بھی پڑھو، فرض زکوٰۃ بھی دو، تو یہ تمہارے لیے آخرت میں بہتر ہوگا. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو تم کر رہے ہو دیکھ رہا ہے. تم نماز پڑھ رہے ہو یا نہیں پڑھ رہے ہو، تم زکوٰۃ دے رہے ہو یا نہیں دے رہے ہو، تم نیک اعمال کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو، تمہارے اندر خلوصیت ہے یا نہیں، دکھاوے کے لیے، شہرت اور ناموری کے لیے تو تم کہیں انجام نہیں دیتے. اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے ہر اس اعمال کو جو تم کر رہے ہو وہ دیکھنے والا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور کہا ان لوگوں نے، یہودیوں نے کہا اور عیسائیوں نے کہا، ان لوگوں نے کہا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا نصرانی ہیں. کہا جنت میں صرف یہودی اور عیسائی جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اس لیے ہم ہی صرف جنت میں جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. یہودی جنت میں جائیں گے اور نصرانی جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تلک امانیہم، یہ ان کی آرزوئیں ہیں، یہ ان کی تمنائیں ہیں، یہ ان کی امنگیں ہیں، صرف ان کی ایک خواہش ہے. ان کا عمل اس بات کو پورا نہیں کرتا جو وہ دعویٰ کرتے ہیں، تو اس دعویٰ کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یہ صرف ان کی آرزوئیں ہیں، اپنے دل کو اور اپنے انا کو تسکین دینے کے لیے وہ ایسا کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ اے نبی اگر وہ سچے ہیں تو کیا کہو تم، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی ان سے ذرا پوچھئے کہ لاؤ تم اپنی دلیل اگر تم اس دعویٰ میں سچے ہو. اس دعویٰ میں اگر تم سچے ہو کہ صرف یہودی ہی جنت میں جائیں گے، نصارہ ہی جنت میں جائیں گے، تو تم کوئی دلیل تو لاؤ. لیکن ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ جھوٹے ہیں اپنے اس دعویٰ میں. آگے اللہ نے فرمایا جنت میں جانے کے حقدار کون ہیں؟ جنت کے حقدار کون ہیں؟ صرف آرزوؤں سے جنت حاصل نہیں ہو جاتی، بلکہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. بلا ہاں کون جنت میں جائے گا؟ ہاں وہ جنت میں جائے گا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے فرما بردار بنا دیا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ٹیک دیا، سجدہ میں گر گئے، اللہ کے سامنے وہ فرما بردار بن گئے، اور اس حال میں کہ وہ محسن ہو، مخلص ہو،
मुखलिस हो। ये दो शर्तें हैं जन्नत के हासिल करने का, और किसी भी अमाल की कबूलियत के लिए ये दो शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि खालिस अल्लाह के लिए वो करे, अल्लाह के लिए वो काम करे, किसी दूसरे को उसमें शरीक न ठहराए, बल्कि शिर्क से पाक और साफ होकर अल्लाह को एक जानकर अल्लाह की रजामंदी की खातिर अपने चेहरे को अल्लाह के सामने झुका दिया, अपने आप को अल्लाह के सामने झुका दिया, वो फरमाबरदार बन गए। और इसके साथ साथ वो मुखलिस भी है, यानी सुन्नत रसूल के मुताबिक वो अमल है। और किसी भी अमल के लिए ये दो चीज़ें लाजिम हैं और उसके लिए शर्त हैं कि खुलूसियत के साथ सुन्नत के मुताबिक वो अमल करे और सिर्फ अल्लाह के लिए करे, तब वो अमल अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल है। अल्लाह कहता है फलहु अजरुहु इंदा रब्बिही, बस इन्हीं के लिए इसका सवाब उनके रब के पास है, जिसने अपने चेहरे को अल्लाह के लिए खास कर दिया और नबी की सुन्नत के मुताबिक उसने ज़िंदगी गुजारी, अमल किया। हाँ, अगर सिर्फ उसने खुलूसियत का इजहार किया और रिया व शिर्क से उन्होंने अपने आप को पाक नहीं रखा, तो भी यह अमल उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। या अल्लाह पर उसने ईमान लाया और अल्लाह पर ईमान लाने के बाद उसमें शरीयत की उन्होंने पाबंदी नहीं की, नबी की सुन्नत के मुताबिक उसने अमल नहीं किया, तब भी बेकार है। दोनों चीज़ होगी, अल्लाह की रज़ामंदी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, तब उनके लिए वो चीज़ फ़ायदेमंद है। इन दोनों से हट करके अगर कोई काम होगा, सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा, अल्लाह की रज़ामंदी के लिए नहीं होगा, तो फिर कोई फ़ायदा उस अमल का नहीं होगा। अल्लाह फरमाता है जो ऐसा होगा उन्हीं का अल्लाह के पास अज्र है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन पर कोई खौफ नहीं होगा और वो गमगीन नहीं होंगे। ये अल्लाह ने फरमाया कि ए यहूदियों, ए ईसाइयों, तुम्हारा ये कहना कि हम ही जन्नत में जाएंगे, क्या तुम्हारा अमल इस तकाजे को पूरा कर रहा है कि तेरा अमल सिर्फ अल्लाह के लिए हो और सुन्नत के मुताबिक हो? कहा नहीं, तेरा अमल इसके मुताबिक नहीं है, तुमने किताब में गड़बड़ी कर दी, अपनी आरज़ुओं के मुताबिक तुमने अपने आमाल को ढाल लिया व सींचा, तो तुम्हारा करतूत इसके मुखालिफ है, इसलिए तुम्हारा ये दावा बातिल है कि हम ही जन्नत में जाएंगे। यहूदी और नसारा, तुम्हारा ये कहना गलत है। आगे यहूदियों ने कहा, आगे फरमाया रब्बुल आलमीन ने, वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै वहुम यतलूनल किताब कज़ालिका क़ालल्लज़ीना ला यअलमूना मिस्ला क़ौलिहिम फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। यहूदियों ने कहा ईसाई हक पर नहीं, ईसाई हक पर नहीं, किसी चीज़ पर ईसाई नहीं। यहूदियों ने दावा किया कि ईसाई हक पर नहीं, और ईसाइयों ने कहा कि यहूदी हक पर नहीं। दोनों एक दूसरे को झुटलाते, ईसाई कहते कि यहूदी हक पर नहीं है और यहूदी कहते कि ईसाई हक पर नहीं है। आगे अल्लाह ने फरमाया वहुम यतलूनल किताब, हालांकि वो किताब को पढ़ते हैं, तौरात को पढ़ते हैं, इंजील को पढ़ते हैं। तौरात में जो इस यहूदियों की किताब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब, उसमें यह है कि ईसाइयों के बारे में भी उसका बयान है, उनकी भी तायीद है, उनकी भी किताबों की तायीद है, उनके भी अमाल की तायीद है। और इंजील पढ़ते हैं ईसाई, उसमें भी, इंजील में भी यहूदियों की तायीद है। दोनों आसमानी किताब है। ये और बात है कि उसमें उन्होंने मनमानी कर दी, तहरीफ कर दी, लेकिन दोनों की तायीद एक दूसरे की किताब कर रही है। तौरात इंजील की तायीद करती है और इंजील तौरात की। तो इनका ये कहना कि ईसाई हक पर नहीं है और ये नसारा ईसाई ये कहते हैं कि यहूदी हक पर नहीं है, ये बातिल है। तो इसी तरह जिस तरह इन दोनों ने किया, और एक फरीक है कि उनका भी यही कहना था, कज़ालिका क़ालल्लज़ीना ला यअलमूना मिस्ला क़ौलिहिम, इसी तरह जो नहीं जानते हैं, बेइल्म हैं, अनपढ़ हैं,
انہی کے قول کی طرح انہوں نے بھی کہا، انہی کے قول کی طرح انہوں نے بھی کہا، جس طرح یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا، اسی طریقے سے یہ بے علم لوگ بھی، ان پڑھ لوگ بھی، نہ جاننے والے لوگ بھی انہی کے قول کی طرح قول کہا کہ عیسائی بھی کسی چیز میں نہیں، عیسائی بھی نصرانی بھی کسی چیز میں نہیں، ہم ہی حق پر ہیں، یہودی بھی حق پر نہیں، عیسائی بھی حق پر نہیں، ہم حق پر ہیں۔ تو یہ کہنے والے یہ بے علم لوگ کون تھے؟ تو کہتے ہیں یہ مشرکین مکہ تھے۔ ان کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں، اور ہم ہی اللہ کے نزدیک محبوب ہیں، اور ہمارا یہ کام صحیح ہے۔ اس لیے یہ لوگ اپنے آپ کو حق سمجھتے تھے۔ اس لیے جب اللہ کے نبی آئے اور نبی کے ماننے والے لوگ پیدا ہوئے تو ان لوگوں نے کہا کہ لوگ سابی ہیں، بے دین ہیں، یہ لوگ بے دین ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، یہودیوں کا کہنا بھی غلط، عیسائیوں کا کہنا بھی غلط، اور ان بے علم لوگوں یعنی مشرکین کے کہنا بھی غلط، ان سبوں کا کہنا غلط ہے، ان سبوں کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جس کے بارے میں اختلاف کرتے تھے۔ اختلاف ان کا یہی، ہر ایک اپنے آپ کو حق پر بتاتے ہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اللہ نے فرمایا ہر گروہ جو ان کے پاس ہے اسی میں وہ مگن ہے اور اسی کو صحیح سمجھتے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا ہم صحیح حق پر ہیں، یہودیوں نے کہا ہم حق پر ہیں، اور مشرکین نے بھی کہا کہ ہم حق پر ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، تمہارا یہ کہنا غلط ہے۔ قیامت کے دن اس اختلاف کا جس کے بارے میں تم اختلاف کرتے تھے، اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کہ حق کون تھا اور صحیح کون تھا۔ تم حق کو اور صحیح کو جانتے ہوئے بھی یہ غلط بات کہہ رہے ہو، تمہارا ایسا کرنا انتہائی غلط ہے۔ آگے فرمایا رب العالمین نے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اللہ کی مسجدوں سے روک دیا یہ کہ اس میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اس کے خراب اور ویران کرنے کی کوشش کی۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس مسجد میں وہ داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اللہ کی مسجدوں سے جو روکے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ یعنی کوئی نہیں، اللہ کی مسجدوں سے روکنے والے سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں۔ تو یہ اللہ کی مسجد سے روکنے والے کون تھے؟ کہتے ہیں اس میں دو باتیں مفسرین بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نصرانی تھے جو یہودیوں کو روکا کرتے تھے، نصرانی تھے جو مسجدوں سے بیت المقدس سے وہ لوگ ان کو روکا کرتے تھے، اور بخت نصر نے جب چڑھائی کی اور ان کو غلبہ حاصل ہوا تو عیسائیوں نے بخت نصر کی تائید کی تھی، ان کی مدد کی تھی، اور اس لیے ان کی مدد میں، ان کی رفاقت میں اور ان کی تائید میں جب ان کو تقویت حاصل ہوئی تو یہودیوں کو بیت المقدس میں جانے سے انہوں نے روکا، ان کو روک دیا گیا۔ تو ان کو ظالم اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اس میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اس کو ویران کرنے کی کوشش کی۔ تو کہا کہ عیسائیوں نے بیت المقدس کو ویران کرنے کی کوشش بھی کی تھی اور اس میں عبادت کرنے سے لوگوں کو روکا بھی تھا، تو یہ عیسائی تھے۔ ایک قول تو یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ بلکہ اس سے مراد یہ ہے مشرکین مکہ کہ انہوں نے مسجد حرام سے، اللہ کی مسجدوں سے، بیت اللہ سے مسلمانوں کو روکا، عبادت کرنے سے روکا، مکہ کی زندگی ان کے لیے مشرکین نے تنگ کر دی، اور
مکہ کو چھوڑ کر کے بیت اللہ میں عبادت کرنے کو چھوڑ کر کے ان کو ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا اور وہ مدینہ میں جا کر کے پناہ گزین ہوئے، وہیں جا کر کے انہوں نے قیام کیا۔ تو یہ روکنے والے، یہ مسجد میں روکنے والے گویا مشرکین مکہ ہیں۔ تو یہ لوگ تو بیت اللہ کو ویران کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ویرانی اور کیا ہوگی کہ اس میں اللہ کے ذکر سے ان کو روک دیا جائے۔ مسجدوں کی آبادی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ کی عبادت کی جائے، اور اس کو ویران کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں میں اللہ کی عبادت نہ کی جائے۔ تو اللہ کی مسجدوں میں بیت اللہ میں عبادت کرنے سے وہ لوگ مسلمانوں کو روک دیا، اس کی کوشش کی، بھرپور کوشش کی، اور بہت زیادہ ستایا، مارا اور پیٹا۔ تو یہ گویا مسجد کو خراب کرنے اور ویران کرنے کے مترادف ہے کہ انہوں نے اس مسجد کو آباد کرنے سے روک دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کہا ہے، بیت اللہ کہا ہے۔ تو اس سے مراد دوسرا قول یہ ہوا کہ یہ مشرکین مکہ ہیں۔ اور ٹھیک اسی طریقے سے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول عمرہ کرنے کے ارادے سے آ رہے تھے، مشرکین مکہ نے عمرہ کرنے سے روک دیا۔ مقام ذی طوا میں ان مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں کو جو ساتھ لے کر کے آ رہے تھے، 1400 صحابہ کرام تھے اور جانور بھی ساتھ لے کر کے آ رہے تھے، ان کو روک دیا، آنے کے لیے نہیں دیا۔ مسجد بیت اللہ میں، مسجد خدا میں زیارت کرنے، عبادت کرنے اور اس میں اللہ کے نام لینے سے انہوں نے روک دیا۔ تو اللہ نے اسی کو کہا کہ اس سے بڑھ کر کے کون زیادہ ظالم ہوگا۔ تو یہ دونوں مطلب مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس سے یا تو مراد عیسائی ہیں، یہودیوں کو انہوں نے روکا بیت المقدس سے، یا مشرکین مکہ ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو مکہ میں آنے سے روکا اور مکہ سے نکال بھی دیا اور بیت اللہ میں عبادت کرنے سے بھی روک دیا۔ یہی آباد مسجد کی ویرانی ہے اور ان کو ڈھا دینا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا اولئک ما کان لهم من يدخلوها الا خائفین، ان کے لیے یہی وہ لوگ ہیں کہ وہ اس میں داخل نہ ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ آپ اے مسلمانوں ان لوگوں کو مسجد میں، بیت اللہ میں اب آنے کے لیے دیں تو وہ ڈرتے ہوئے آئیں، لرزتے ہوئے آئیں، کانپتے ہوئے آئیں کہ اسی گھر سے ہم نے ان کو نکالا تھا اور آج یہی اس گھر کے مالک ہیں، تو ان کو آنے میں ہچکچاہٹ ہوگی، وہ ڈر رہے ہوں گے، تو ڈرتے ہوئے وہ مسجد میں داخل ہوں گے۔ ایک مطلب تو یہ ہوا کہ ڈرتے ہوئے مسجد میں داخل ہوں گے۔ اور ٹھیک جب سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا، مسلمانوں نے فتح کر لیا، کافر شکست کھا گئے، پسپا ہو گئے، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے سے وہ ڈر رہے تھے، ہچکچا رہے تھے۔ اور پھر اگلے سال آپ نے اعلان کرایا سن 9 ہجری میں کہ آئندہ سال پھر کوئی مشرک بیت اللہ میں عبادت کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے اپنے طور سے نہیں آ سکتا ہے، کسی مشرک کی یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ان کو جو وہاں تھے ان کو نکال دیا گیا اور مسجد حرام کے آمنے سامنے سے اور جزیرہ عرب سے ان کو نکال دیا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں یہ داخل ہوں گے تو ڈرتے ہوئے، اور ایسا اللہ کے رسول کے صحابہ نے کر دکھایا کہ ان کو وہ لوگ مجبور ہو گئے، یہودی یا عیسائی یا یہ مشرکین مکہ، کہ اس میں اگر وہ آئیں گے، آ رہے تھے اس درمیان میں، تو ڈرتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے داخل ہو رہے تھے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، دنیا میں ان کے لیے رسوائی۔ ان مشرکین مکہ کے لیے کس کس طرح سے رسوائی ہوئی، کس کس طریقے سے مارے گئے، ذلیل و خوار ہوئے اور بربادی ان کے لیے ہوئی۔ اور اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ تو دنیا میں رسوائی، ان عیسائیوں کے لیے بھی دنیا میں رسوائی کہ انہوں نے یہودیوں کو بیت المقدس سے روک دیا اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کی۔ ان مشرکین مکہ نے بھی بیت اللہ سے
اللہ کے رسول کو اور اللہ کے رسول کے ساتھیوں کو روک دیا، عبادت کرنے سے منع کر دیا، تو اللہ نے کہا ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں تو بڑا عذاب ہوگا ہی۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور جدھر بھی تم منہ کرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے، ادھر ہی اللہ کا منہ ہے، جدھر ہی بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور جب ہجرت کر کے گئے مکہ سے مدینہ تو 16 یا 17 مہینہ تک بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت اتار دی اور آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کیا۔ تو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ کیا ہو گیا کہ بیت المقدس جو قبلہ تھا نبی نے اور ان کے فرما برداروں نے اس قبلہ کو چھوڑ دیا اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ تو اللہ نے کہا کہ سنو، جدھر بھی تم رک کرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے، ادھر ہی اللہ ہے، یعنی اللہ کا علم وہی ہے۔ تو جس طرف بھی تم رک کر کے نماز پڑھو گے وہیں اللہ کو پاؤ گے۔ تو یہ کہتے یہ ہیں کہ یہ نفلی نماز کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ سواری میں تم ہو، نفل نماز پڑھ رہے ہو، جس طرف سے سواری جا رہی ہے اسی طرح منہ کر کے تم سواری میں نماز پڑھتے جاؤ تو وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ اور بعض روایتوں میں اس طرح سے بھی آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے، رات اندھیری تھی، قبلہ معلوم نہیں ہو رہا تھا، تو ہر ایک آدمی نے اپنے اپنے طور سے قبلہ کی پہچان رکھ کر، کسی نے لکیر کھینچ کر، کسی نے پتھر رکھ کر کہ صبح ہوگی تو ہم دیکھیں گے کہ قبلہ کی طرف ہم نے رک کر کے نماز ادا کیا یا نہیں کیا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے نماز ادا کی۔ جب صبح دیکھا تو قبلہ کی طرف ان کا رخ نہیں تھا، تو آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بعد یہ بھی کہتے ہیں فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی رک کرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے، ادھر ہی یہ اللہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ بہت کسادہ جاننے والا ہے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھی جائے ادھر ہی اللہ ہے۔ لیکن جب قبلہ معلوم ہو تو قبلہ ہی کی طرف رک کر کے، بیت اللہ ہی کی طرف رک کر کے نماز ادا کرنی چاہیے۔ یا ایسی صورت میں جب قبلہ معلوم نہ ہو اور معلوم کرنے کا کوئی طریقہ نہ ہو تو آدمی اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق جس طرف وہ سمجھے کہ ادھر ہی قبلہ ہے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لے تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ گرچہ بعد میں یہ معلوم ہو کہ ہم نے غلط انداز سے غلط اندازہ کر کے قبلہ رخ نہیں بلکہ قبلہ رخ کے علاوہ رک کر کے ہم نے نماز پڑھی ہے تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ نبی نے بعد میں ان لوگوں کو منع نہیں کیا تھا یا حکم نہیں، بعد میں نماز کو پوری کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ان کی نماز اس صورت میں ہو جائے گی۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، اور ان لوگوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا، اللہ کو لڑکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ کی یہ مخلوق ہے۔ حضرت عیسیٰ بھی اللہ کی مخلوق، حضرت عزیر بھی اللہ کی مخلوق، اور اللہ خالق ہے، تو خالق مخلوق کو کیسے بیٹا بنائے گا جبکہ ان کا وہ پیدا کیا ہوا ہے، ان کا بنایا ہوا ہے؟ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان یہودیوں نے اور ان عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، عیسائیوں نے عیسیٰ کو اور یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ اللہ کہتا ہے سبحانہ، نہیں بلکہ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، بیٹی بنائے۔ عیسائیوں نے، یہودیوں نے تو حضرت عزیر کو بیٹا بنایا اللہ کا، اور عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین مکہ نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں،
فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ نے کہا نہیں نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کی کوئی بیوی نہیں۔ اور ثالث و ثلاثتین کا عقیدہ بھی عیسائیوں کا ہے کہ تین خدا کے مجموعے کا نام خدا ہے، ایک تو اللہ، اور دوسرے حضرت عیسیٰ، اور تیسرے حضرت عیسیٰ کی ماں مریم، یہ تینوں کے مجموعے کا نام اللہ ہے۔ تو اللہ نے کہا سبحانہ، اللہ ان سے پاک ہے۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو قرآن کریم میں اللہ نے اس موضوع کو بیان فرمایا ہے کہ فرشتوں نے، عیسائیوں نے، مشرکین مکہ نے یہ کہا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، سبحانہ، بلکہ اللہ پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہر وہ چیز ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے۔ حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے لیے، حضرت عزیر بھی اللہ کے لیے، فرشتے بھی اللہ کے لیے، اور ساری چیزیں، ساری کائنات اللہ کے لیے۔ آسمان اور زمینوں میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کے لیے، پھر وہ اللہ کے بیٹے کیسے ہو جائیں گے؟ اللہ کی بیٹیاں وہ کیسے ہو جائیں گے؟ کل لہ قانتون، ہر ایک اللہ کی عبادت میں، سرگوشی میں لگے ہوئے ہیں، انہی کی تسبیح کرتے ہیں، انہی کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے سامنے وہ جھکے ہوئے ہیں۔ ہر ایک، خواہ وہ زیرو ہوں یا غیر زیرو ہوں، سب اللہ کے سامنے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض وإذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون، جب ہر چیز اللہ کی فرما برداری میں ہے، ان کے سامنے جھکی ہوئی ہے، تمام جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، تو حضرت عیسیٰ بھی اس سے الگ نہیں، اور حضرت عزیر بھی الگ نہیں، اور فرشتے جو آسمان میں ہیں وہ بھی اس سے علیحدہ نہیں، سب اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں۔ تو پھر وہ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا، بغیر کسی نمونے کے انوکھے انداز سے پیدا کرنے والا۔ پہلے آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھی، لیکن کسی نمونے کو دیکھ کر اللہ نے بنایا ہو، ایسا نہیں ہے۔ ازسر نو اللہ تعالیٰ آسمانوں کا خالق ہے اور زمینوں کا خالق ہے، بغیر نمونے کو دیکھ کر کے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ بدیع، ایسا خالق، ایسا نادر پیدا کرنے والا جس کا کوئی نمونہ سامنے نہ ہو کہ دیکھ کر کے اس کو پیدا کرے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے کہا بدیع السماوات والارض وإذا قضى امرا، جب کسی معاملے کا وہ فیصلہ کرتا ہے، فإنما يقول له كن فيكون، تو اس کے لیے وہ کہہ دیتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اتنا بڑا قادر ہے، اتنی بڑی قدرت اس کے پاس موجود ہے، جب کسی بھی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو کریں گے، تو صرف کہتا ہے کہ ہو جا، یہ ہو جا، اے آسمان تو ہو جا، آسمان ہو گیا، اے زمین تو ہو جا، تو زمین ہو گئی، اے ہوا تو پیدا ہو جا، تو ہوا پیدا ہو گئی۔ اس طریقے سے ہر چیز کے بارے میں صرف وہ کن کہتا ہے، ہو جا، وہ چیز موجود ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے۔ یہ قادر مطلق ہے، اتنا بڑا فیصلہ اور اتنی بڑی حکمت اللہ کے پاس موجود ہے۔ اس خدا کو تم نہ مان کر کے اللہ کا تم بیٹا، اللہ کی بیٹیاں تم بنا رہے ہو، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، آسمان اور زمین کا بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ پیدا کرتا ہے تو صرف کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون، اور جو لوگ جانتے نہیں ہیں، بے علم لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، او تاتینا آیا، یا ہمارے پاس کیوں نہیں کوئی معجزہ لاتا، کوئی نشانی لاتا۔ کذالک قال الذین من قبلہم، یہ ایسے ہی ہے جس طرح ان سے پہلے لوگوں نے کہا تھا، مثل قولہم، انہی کے کہنے کی طرح پہلے لوگوں نے بھی کہا تھا، ایسے ہی یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں۔
तशाबहत कुलूबुहुम, उनके दिल एक जैसे हो गए। हम कद बय्यना लायात लिक़ौमी युक़िनून, हमने निशानियों को यकीन करने वाली कौम के लिए खोल करके बयान कर दिया है। अल्लाह बयान फरमाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जिस तरह उन्होंने कहा था कि अल्लाह को हम एयानन अपनी नज़र से देख लें, आप अल्लाह के लिए इससे हमारे लिए इसकी दुआ कीजिए, तब हम आप पर ईमान लाएंगे, नहीं तो ईमान नहीं लाएंगे। और जब अल्लाह ने अपनी झलक दिखाई थी तो सब के सब जल करके खाक हो गए थे। कहा, अल्लाह ने फरमाया कि ये बेइल्म लोग, ये मुशरिकीन मक्का, ये कुफार मक्का, ये इसी तरीके से आपसे कलाम करते हैं, आपसे कहते हैं लौला युकल्लिमुना अल्लाह हमसे कलाम क्यों नहीं करता। अल्लाह जिस तरीके से आपसे अल्लाह कलाम करता है, फरिश्ते के तवस्सुत से अल्लाह अपना पैगाम आप तक भेजता है, तो अल्लाह हमसे कलाम क्यों नहीं करता। औ ताती न आया, या हमारे पास कोई निशानियाँ क्यों नहीं लाता कि यहाँ दरिया बहा दे, इन खुश्क पहाड़ों में कोई दरिया बहा दे, कोई निशानी दिखा दे और अल्लाह सामने आकर हमसे कलाम करे, ऐसा क्यों नहीं करता। ऐसा करेगा तब हम आप पर ईमान लाएंगे। तो अल्लाह ने कहा, ये बे पढ़े लिखे लोग, ये बेइल्म लोग, ये जाहिल लोग ऐसे ही सवाल करते हैं जैसे इससे पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने सवाल किया था और तरह तरह से उन्होंने मोजज़ात मांगे थे। तो ये लोग भी आपसे ऐसा ही कह रहे हैं। कज़ालिका क़ालल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ल क़ौलिहिम, इसी तरह इनसे पहले जिन लोगों ने कहा था उसी के कौल की तरह, कहने की तरह ये लोग भी कह रहे हैं, गोया उनकी ये नकल कर रहे हैं और आपसे ये मुतालबा कर रहे हैं और ये आपसे मुजज़ा मांग रहे हैं और वो ईमान लाएंगे तो सिर्फ़ इस तरह से कि अल्लाह हमसे कलाम करेगा। कहा कि अल्लाह हमारे लिए इस पहाड़ को, उस पहाड़ को सोना बना दे, तब हम आप पर ईमान लाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ठीक है, अल्लाह सोना बना देगा, लेकिन तुम्हारा हाल उस तरह से होगा जैसे मायदा वालों का हुआ। मायदा वालों का हुआ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ईसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने सवाल किया था। ईसाइयों ने क्या सवाल किया था कि आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमारे पास एक दस्तरखान अल्लाह ताला जन्नत से भेज दे जिसमें खाना सजा हुआ हो और हम उस खाने से खाएंगे और हम उसको अपने लिए ईद मना लेंगे, खुशी का सबब बना लेंगे। तो आप इससे इस तरह से मायदा के नुज़ूल की दुआ कीजिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया था, लेकिन वो लोग मानने से रह गए, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो इसमें मुफस्सिरीन की दो राय हैं कि वो मायदा नाजिल हुआ या नाजिल नहीं हुआ। तो बाज़ लोग कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह का कलाम सुनाया कि अगर मायदा नाजिल होगा तो इसके बावजूद अगर तुमने ईमान नहीं लाया तो तुम्हारे ऊपर ऐसा अजाब होगा कि इससे पहले दुनिया ने वो अजाब देखा नहीं है, इस तरह से दर्दनाक अजाब तुम्हारे ऊपर आएगा। ये सुन करके अपने मुतालबा से वो बाज आ गए। बाज़ लोग ये कहते हैं और बाज़ ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उन पर मायदा नाजिल किया, मायदा को देखने के बावजूद भी उनके दिल सख्त हो गए तो अल्लाह ताला ने उनको सूअर बना दिया। तो कहा कि ए मक्का वालों, तुम मुझसे सवाल करते हो जिस तरीके से पहले वालों ने सवाल किया था, वैसे ही सवाल करते हो कि अल्लाह हमसे कलाम करे और हमारे ऊपर मोजज़ा नाजिल फरमाए। सुनो, अगर तुम्हारी मांग के मुताबिक हम अल्लाह से दुआ करके वो मोजज़ा दिखा दें, ऊँट पहाड़ सोने का बन जाए, ये यहाँ मक्का में दरिया पानी का बहा दिया जाए और अल्लाह तुमसे कलाम भी कर ले, तो सुनो, इसके बाद अगर तुमने ईमान नहीं लाया, मोजज़ा और निशानियाँ देखने के बाद जो कौम ईमान नहीं लाती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको दर्दनाक सजा देता है। इसी तरह दर्दनाक सजा तुमको दिया जाएगा। मिस्ल कौलिहिम तशाबहत कुलूबुहुम, उनके दिल मुशाबा हो गए, यानी यहूदियों का जैसा दिल था, ईसाइयों का जैसा दिल था, इनके दिल भी
ان بے علم مکہ والوں کے دل بھی، مشرکین کے دل بھی اسی کے جیسے ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے نشانیاں بیان کر دی ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، ایسی قوم جو یقین کرنے والی ہے ان کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ جو یقین نہیں رکھتی ان کے لیے کوئی نشانیاں نہیں، ان کے آنکھ اندھی ہو گئی ہے، ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں، ان کے پاس بصارت کے ساتھ بصیرت نہیں ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے حق کو، پہچان نہیں سکتے حق کو، اس لیے وہ طرح طرح کے خرافاتی سوال کرتے ہیں۔ ایسا سوال کرنے سے ان کو رک جانا چاہیے، ورنہ اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے آپ کو بصیر اور نذیر بنایا ہے۔ آپ کا ایک نام بصیر بھی تھا اور ایک نام نذیر بھی تھا، جنت کی بصارت دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا، جنت کا شوق پیدا کر کے، جنت کے حصول کا شوق پیدا کر کے جنت حاصل کرو اس کی بصارت دینے والا، اور جہنم سے ڈر کر کے ایسا عمل کرنا جس سے وہ جہنم سے بچ جائے، اس سے ڈرانے والا کہ جہنم سے تم بچ جاؤ۔ اللہ کے رسول کو ان کو کہا کہ اے نبی ہم نے آپ کو صحیح ڈھنگ سے صداقت کے ساتھ، حقانیت کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اگر یہ مکہ والے، یہ آپ کے اڑوس پڑوس کے لوگ اور یہ آپ کے زمانے کے لوگ اگر آپ کو بصیر نہ تسلیم کریں، اگر آپ کو نذیر نہ تسلیم کریں، آپ کو بصارت جنت کی دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا آپ کو نہ مانے، تو سنو یہ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، آپ سوال نہیں کیے جائیں گے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، آپ سوال نہیں کیے جائیں گے۔ کسی نے قرأت کیا وَلَا تُسْأَلُ بھی پڑھا ہے کہ جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ تو یہ ان کو ہم اختیار دیتے ہیں نبی کی اس بات پر کہ وہ ان کو بصیر مانے اور نذیر مانے۔ اگر وہ بصیر اور نذیر نہیں مانتے ہیں تو اس میں آپ کو دلگیر ہونے کی اور کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ہم جہنمیوں کے بارے میں پوچھیں گے نہیں کہ آپ کی بات انہوں نے نہیں مانا تھا یا مانا تھا تو وہ لوگ جنت میں یا جہنم میں چلے گئے، اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا آپ سے۔ آپ پہنچانے والے تھے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے داروغہ نہیں ہیں، صرف آپ پہنچانے والے، پیغام پہنچا دینے والے، اللہ کی بات پہنچا دینے والے صحیح ڈھنگ سے تھے۔ آپ نے تبلیغ رسالت کر دی، آپ نے دنیا والوں کا پیغام اللہ کا پہنچا دیا، اس لیے یہ لوگ اب جہنم میں اگر جائیں گے تو آپ کو اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا کہ کیوں یہ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، تو آپ کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں اور عیسائیوں کی باتوں کو بیان فرمایا ہے اور ان کے دعووں کی تردید کی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے چہرے کو خالص اللہ کے لیے کر دو، نبی کی سنت کو سامنے اور ملحوظ نظر رکھتے ہوئے، تب تمہارے اعمال مقبول ہوں گے۔ اور جس طرح یہ یہودی یا عیسائی کہتے ہیں ان کی باتوں میں پڑھ کر تم ان کی طرح نہ کہنے لگنا۔ اور یہ مشرکین مکہ جس طریقے سے فرشتوں کو جو اللہ نے اپنی طاقت اور اپنی عبادت کے لیے ان کو بنایا ہے، فرشتوں کو طاقت دی ہے، بڑے طاقتور ہیں، اور صرف اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ان کو بنایا ہے، تو وہ اللہ کی بیٹیاں ان کو کہتے ہیں، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اور تم اللہ کی عبادت کرتے رہو، اللہ کی ہر حال میں عبادت کرتے رہو، قبلہ معلوم ہو یا نہ ہو تم اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی پیدائش، آسمان اور زمین، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اللہ نے اس کو بغیر نمونے کے بنایا ہے، اس سے پر تم غور فکر کرو اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت کا تم اقرار کرو کہ اللہ بہت بڑا قادر ہے، وہ جس چیز کو چاہتا ہے
اپنے ارادے کے مطابق اپنی مشیت کے مطابق پیدا کرتا ہے اور پیدا کرنے میں دیر نہیں لگتی، صرف کن کہہ دیتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ اے نبی یہ ساری چیزیں آپ اپنی امت کو بتائیے، ہم نے آپ کو بصیر اور نذیر بنا کر دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، اگر وہ آپ کو بصیر اور نذیر مانتے ہیں تو میرے انعام کے حقدار ہوں گے، اگر آپ کو بصیر اور نذیر تسلیم نہیں کرتے وہ جہنم میں جائیں گے تو اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا اور وہ جہنمی ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ان آیات کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس پر چلنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔